الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والثناء خالق الأرض والسماء فالق الحب والنوى وهو الذي يصورنا في الأرحام كيف يشاء والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء نبيه المجتبى رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والنقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء والمرسلين۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حبیب مکرم شفیع معظم حامی بے کساں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد، سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا ہے اور اسی دین نے ہم سب مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ اسلام میں اخوت کا دار و مدار اور بھائی چارے کا جو معیار ہے وہ صرف اور صرف کلمے کی بنیاد پہ رکھا گیا ہے۔ اسلام میں بھائی چارہ اور اخوت کی بنیاد نہ وہ زبان ہے، نہ وہ علاقہ ہے، نہ وہ وطن ہے، نہ وہ رشتہ داری ہے، نہ وہ کسی خاص طبقے کا آپس میں میل جول رکھنا ہے، اور نہ ہی وہ کاروباری اونچ نیچ ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو شخص کلمہ گو ہے، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا آپ کا امتی ہے، وہ سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے ان کی زبانیں مختلف ہوں، چاہے ان کے رنگ مختلف ہوں، چاہے ان کے وطن اور علاقے مختلف ہوں، چاہے ان کے رسم و رواج مختلف ہوں، چاہے ان کے کاروبار اور ان کی ثقافت مختلف ہو، چاہے وہ مشرق میں رہنے والا ہے یا مغرب میں رہنے والا ہے، مشرق میں رہنے والا کلمہ گو مغرب میں رہنے والے کلمہ گو کا بھائی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم فرقان حمید نے لسانیت، قومیت، وطنیت اور رنگ اور نسب و حسب کو ٹھکراتے ہوئے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا، انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے، تمام مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہٰذا اگر تمہارے بھائیوں کے درمیان کبھی کوئی بات چیت بڑھ جایا کرے، اختلاف آ جایا کرے، تو تم ان میں صلح کرا دیا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، 1 ارب سے زیادہ مسلمان، وہ اس بنیاد پہ سب ایک پرچم تلے جمع ہوتے ہیں کہ وہ سب کے سب نبی آخر الزمان کے امتی ہیں، سب کے سب کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اس میں نہ گوروں کی بات ہے اور نہ اس میں کالوں کی بات ہے۔ گورے اور کالے کا فرق
حسب و نسب کا فرق، قومیت اور لسانیت کا فرق، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں واضح ارشادات فرما کر ختم فرما دیا ہے۔ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج بھی دنیا میں ایسے بہت سارے مذاہب ہیں کہ جن میں ذات اور پات کا آج بھی ان کے درمیان ایک معیار ہے۔ ذات پات کو وہ اپنے امور زندگی میں ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، قومیت کو، لسانیت کو، وطنیت کو وہ اپنے درمیان اختلاف اور نزاع کا باعث بناتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ کہ جو مسلمان ہے، چاہے وہ رنگ سے کالا ہے یا گورا ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے، کسی بھی وطن، کسی بھی معاشرے کا رہنے والا ہے، لیکن جو کلمہ پڑھتا ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے۔ آج یورپ اور امریکہ جو کہ اپنے آپ کو بڑے مہذب اور بہت زیادہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ طبقہ سمجھتا ہے، ان کے درمیان بھی گورے اور کالے کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ گورے کالوں کو حقوق نہیں دینا چاہتے، ان کے درمیان بھی آج بھی یہ گورے اور کالے کا فرق جو ہے وہ واضح ہے۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں آج بھی ذات اور پات کا، حسب و نسب کا جھگڑا وہ جاری رہتا ہے، اور ہمارے ان علاقوں میں بھی بعض جاہل مسلمان آج بھی وہ قومیت اور لسانیت کی بات کرتے ہیں۔ زبان کی بنیاد اور قومیت اور علاقے کی بنیاد پہ لوگوں کو، اس امت کو تقسیم در تقسیم کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں ان باتوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام نے کہا ہاں اگر برتری کا تصور ہے اور تم میں کوئی برتر ہے، ویسے تو سب مسلمان برابر ہیں، بھائی بھائی ہیں، لیکن اسلام نے یہ کہا اگر تم میں کوئی برتر ہے تو وہ ہے کہ جو اللہ کی نظر میں برتر ہے۔ تمہارا معیار، تمہاری نظر، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں اہمیت جو برتری کی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، اللہ کے ہاں اسی کا درجہ بلند ہے، اللہ کے ہاں وہی زیادہ معزز ہے۔ عزت کا معیار وہ نہیں ہے جو تم لوگوں نے آپس میں بنا لیے ہیں کہ تم مالدار کو معزز سمجھتے ہو، غریب کو تم ذلیل سمجھتے ہو، صاحب اختیار کو، عہدے والے کو تم معزز سمجھتے ہو، اور جس کے پاس کوئی عہدہ اختیار نہیں ہے تم اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، معیار یہ نہیں ہے، اللہ کی نظر میں تمہارے درمیان معزز وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت یعنی مسلمانوں کی مثال حضور نے ارشاد فرمائی۔ دیکھیے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، قریش میں اور بنو ہاشم میں ایسے لوگ تھے جن کا خاتمہ کفر پہ ہوا، اسلام لے کے نہیں آئے۔ حضور کے چچا اس کی بہت بڑی مثال ہے، حضور کے چچا کی اولاد وہ ان کی بڑی مثال ہے۔ آپ کے بعض چچا ان کی اولاد مسلمان ہوئے، بعض چچا ان کی اولاد مسلمان ہی نہیں ہوئے۔ اب ایک طرف قریش ہیں، بنو ہاشم ہیں، حضور کے اپنا خاندان، اپنا خون، حضور کا اپنے حسب و نسب کے افراد، دوسری طرف امت کے وہ افراد کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور حضور پہ ایمان لے کے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا، امام مسلم اور بخاری دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حضور نے فرمایا اے لوگو، اے میرے امتیو، یہ بات کان کھول کے سن لو، الا ان آل ابی فلان لیسوا لی باولیاء، تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ فلاں 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 جو میرے رشتہ دار ہیں، میرے قریبی ہیں، میرا ان کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، لیکن وہ مجھ پہ ایمان لے کے نہیں آئے، وہ کافر ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ وہ میرے قریبی ہیں، لیسوا لی باولیاء، وہ میری ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں، وہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں، وہ میرے قرابت دار نہیں ہیں، بلکہ حضور نے فرمایا ان ولی اللہ وصالح المؤمنین، میرا قریبی اور جس کے ساتھ میرا قرب ہے اور میرا مددگار ہے وہ اللہ ہے، وصالح المؤمنین، اور جو میری شفقت کے، میری رحمت کے مستحق ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو مجھ پہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو ایمان رکھنے والا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، وہی میری ہمدردی کا مستحق بھی ہے،
وہی میرا رشتہ دار ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، حضور نے فرمایا میرے رشتہ دار وہ نہیں ہیں جو مجھ پہ ایمان لے کے نہیں آئے، جو کافر ہیں، جن کا خاتمہ کفر پہ ہوا، وہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ میرے رشتہ دار تم ہو، تمہارے بعد کے آنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ میرے رشتہ دار ہیں۔ یہ فرما کر حضور نے وہ تمام حسب و نسب کے بتوں کو بھی پاش پاش کر دیا۔ حضور نے یہ فرما دیا کہ مسلمان کی مثال کا رجل واحد، حضور نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا مسلمان کی مثال کیسے ہے۔ حضور نے فرمایا مثل المسلم یا مثل المؤمن کرجل واحد، تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسد، ایک شخص کی طرح ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو اس آنکھ کی وجہ سے پورا جسم اس کا درد میں مبتلا ہوتا ہے۔ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، حضور نے فرمایا اگر اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے پاؤں کے ناخنوں تک پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ جسم کے کسی ایک بال میں اگر تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بخار اور درد میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس طرح ہے، میری امت کی مسلمانوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مشرق کا ایک مسلمان تکلیف میں ہو اور مغرب کا مسلمان وہ اپنی آسائش اور سکون کی زندگی گزارے۔ اگر مغرب کے مسلمان کو تکلیف ہے تو اس کے ساتھ مشرق کا مسلمان بھی برابر تکلیف میں مبتلا ہو۔ شمال کا مسلمان اگر تکلیف میں ہے تو جنوب کے مسلمان کے دل میں بھی اتنی ہی تکلیف محسوس ہو جتنا اس کے بھائی کو دنیا کے دوسرے سرے پہ ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے میں بھی تکلیف ہوگی پورا جسم درد اور بے خوابی میں مبتلا ہوگا۔ یہ حضور نے مسلمانوں کی مثال فرمائی، اور جس طرح میں نے پہلے آپ کے سامنے قول نقل کیا کہ حضور نے فرمایا میرے رشتہ دار وہ نہیں ہیں جن کے ساتھ میرا خونی رشتہ ہے، جو کافر ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے رشتہ دار وہ ہیں جو اسلام والے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے، ایران سے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ انہوں نے ایمان رکھا، ایمان لے کے آئے، ساری زندگی یہیں پہ رہے۔ اب آئے فارس سے تھے، ایران سے تھے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ داری کا تعلق تھا، حسب و نسب بھی جدا، نہ آپ کے ساتھ ان کی قوم ایک تھی، وہ کہاں کے اور یہ کہاں کے، نہ آپ کے ساتھ ان کی زبان ایک تھی، وہ فارسی بولنے والے فارسی النسل تھے اور یہاں پہ خالص عرب قریش کے عرب تھے۔ کسی بھی ایک چیز میں حضرت سلمان فارسی کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی موازنہ دنیاوی طور پہ، ظاہری طور پہ نہیں ہو سکتا تھا، کوئی ایک رشتہ داری، کوئی تھوڑا سا بھی ادنا بھی تعلق نہیں تھا۔ حالانکہ حضرت سلمان فارسی کے متعلق آتا ہے کہ آپ کا ننیال والدہ کی طرف سے آپ جو ہے وہ حبش کے تھے، آپ کا ننیال جو ہے وہ حبش کے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا، اور آپ کے والدین ددیال جو تھا وہ جو ہے وہ ایران کے فارسی النسل تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ ایمان لے کے آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور اسلام کے لیے جب انہوں نے کوششیں کی تو حضور نے انہیں فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ اہل بیت کہتے ہیں گھر والوں کو، سلمان میرے گھر والوں سے ہے۔ ایک طرف آپ اپنے ان چچاؤں کو، ان چچاؤں کی اولاد کو، اپنے ان پھوپھی زادوں کو، اپنے ان قریش اور بنو ہاشم کے افراد کو اپنی رشتہ داری سے نکال رہے ہیں، یہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا فلاں میرا رشتہ دار نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، حالانکہ ان کے ساتھ حضور کا زبان کا لسانی تعلق بھی تھا، جسمانی تعلق بھی تھا، قوم کا تعلق بھی تھا، آپ کے رشتہ دار تھے، خونی رشتہ، لیکن حضور نے فرمایا میرے رشتہ دار وہ نہیں ہیں، میرے اہل بیت اور میرے گھر کے افراد میں سے حضرت سلمان فارسی ہیں۔ حالانکہ وہ کہاں سے آئے؟ اس لیے یاد رکھیے ہمارا اسلام قومیت کا، لسانیت کا، ان زبانوں کا، ان بتوں کو اسلام نے ختم کیا، ان چیزوں کو، ان جو ہے وہ دقیانوسی باتوں کو اسلام نے منع فرمایا۔ اسلام نے کہا بس جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان کوئی جو ہے وہ فرق نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اپنے بھائی پہ ظلم کرے گا، ولا یسلمہ، اور نہ اس کو ظلم و ستم کے سہاروں پہ چھوڑ دے گا، اس کو ظلم کی چکی میں پسنے نہیں دے گا، لا یسلمہ،
اس کے کئی معنی ہمارے محدثین نے عربی لغت کے مطابق کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے لا یسلمہ، مسلمان کبھی اپنے بھائی کو مشکل میں نہیں چھوڑے گا، کبھی اپنے بھائی کو ظالم کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑے گا، اس کے ظلم و ستم کی چکی میں اس کو پسنے نہیں دے گا۔ لا یسلمہ، اگر کافر اس سے کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو میرے حوالے کرو، لا یسلمہ، حضور نے فرمایا کبھی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کے حوالے نہیں کرے گا، اس کے سپرد نہیں کرے گا۔ تو مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرے گا، نہ اس کو بیار و مددگار چھوڑے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرے گا، اپنے مسلمان بھائی کے کام آئے گا، اس کی حاجت کو پورا کرے گا، کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا، اللہ اس کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا ومن فرج عن مسلم کربۃ، جو کسی مسلمان سے تکلیف کو دور کرے گا، مسلمان تکلیف میں ہے، سخت مشکل میں ہے، سخت حالات میں ہے، اور یہ بڑھ کے اس نے اپنے مسلمان بھائی سے تکلیف کو، اس مشکل کو دور کیا، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا کرے گا فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں کو اس سے دور فرما دے گا۔ جو اپنے مسلمان بھائی سے سختی اور مشکل کو دور کرے گا، اللہ قیامت کی مشکل کو اس کے لیے آسان کر دے گا، اس سے قیامت کی مشکل کو دور کرے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، امام مسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ حضور فرماتے ہیں کہ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی مشکلوں کو اللہ اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو آسان کرے گا، اس کے کام آئے گا۔ اس لیے جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمان، کسی ایک قوم، کسی ایک ملک، کسی ایک گھر اور محلے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان تکلیف میں ہے، کسی دوسرے مسلمان کا دل جو ہے وہ آرام اور سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ بہت بڑے ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے صوفی بزرگ، بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم، بلکہ مجتہد تک ان کو کہا گیا، علماء نے کہا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ اجل حضرت نظام الدین اولیاء، جن کے پاس دن میں ہزاروں لوگ آتے، آپ ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کرتے۔ ایک دن آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ کے کسی مرید اور کسی معتقد نے کہا کہ اے حضرت، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو دلی سکون عطا کیا ہوا ہے، ہم تو دنیا کے بکیڑوں میں مبتلا ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں، دنیا کی مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں، اور آپ جو ہے دلی سکون اللہ نے آپ کو دیا ہے، بڑی آسائش کی زندگی آپ گزار رہے ہیں، کوئی فکر، کوئی غم آپ کے دل میں نہیں ہے۔ اس نے اپنی عقیدت کی بنیاد پہ کہا، وہ ظاہر کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا افسوس تمہاری اس سوچ پہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آرام اور سکون کی زندگی گزاروں؟ تم میرے ظاہر کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو دن میں ہزاروں لوگ میرے پاس آتے ہیں، یہ سب لوگ سکون اور آرام کے لیے آتے ہیں میرے پاس، ہر کوئی آ کے اپنے دل کا دکھڑا مجھے سناتا ہے، کسی کو کوئی مشکل، کسی کو کوئی تکلیف، میں ہر کسی کی رہنمائی کرتا ہوں، ہزاروں لوگوں کا غم، ہزاروں لوگوں کا دکھ میں سارا دن سنتا رہتا ہوں، اور پھر ان کا دکھ اور ان کا غم جو ہے جب میرے دل پہ حاوی ہوتا ہے تو ان تمام جتنا دکھ اور درد میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں کیسے سکون کی زندگی گزار سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے جس طرح تمہیں نظر آ رہا ہے، دن میں ہزاروں لوگ مجھے اپنے دکھ سناتے ہیں، ان کی وجہ سے میرا دل جو ہے وہ دکھیاری بن جاتا ہے۔ اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا دکھ، غم، اس کی مشکل کو سنے اور اس کے دل پہ اثر نہ ہو۔ فرماتے ہیں اس کو تو میں مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ تو تم یوں نہ کہو کہ میں بڑی دلی سکون میں ہوں، بلکہ میں ان تمام ہزاروں افراد کے ساتھ برابر ان کے غم میں شریک ہوں۔ یہ آپ کا قول تھا۔ اور پھر اسی پہ آپ ایک حدیث روایت کیا کرتے تھے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں، امام مسلم نے اس حدیث کی روایت کی ہے، حضرت نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اور پھر حضور فرمایا کرتے تھے المسلمون کرجل واحد، مسلمانوں کی مثال تو ایک جسم جیسی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ آئے اور مجھے اپنا درد اور دکھ سنائے اور پھر میں اس کے باوجود ہنسوں کھیلوں اور اس کے بعد میرا دل وہ پرسکون ہو؟ ایسا نہیں ہے۔
تو یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہمیں ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر دنیا کے کسی ایک سرے میں، ایک کونے میں مسلمان اگر تکلیف میں ہے تو دوسرے سرے والا مسلمان آرام اور سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ اپنے طور پہ وہ پوری کوشش کرے گا، مسلمان بھائی کی مدد کرے گا، اس کے ساتھ امداد کرے گا، اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرے گا۔ اگر سیاسی مدد کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ اگر دنیاوی مدد کی ضرورت ہے، ہر قسم کی مدد اس کے ساتھ کرے گا۔ اس کو مالی مدد کی ضرورت ہے، اس کی مالی مدد کرے گا، سیاسی مدد کرے گا، ہر پلیٹ فارم پہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ تو ہمیں مغرب آج یہ سکھا رہا ہے کہ دین مذہب کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز وہ وطنیت ہے، اصل چیز قومیت ہے۔ یہ مغرب ہمیں سکھا رہا ہے۔ انہوں نے ہمیں بے دین بنا کے رکھ دیا ہے، دینداری ہم سے ختم ہو گئی ہے۔ دینداری ختم، وہ کہتے ہیں جس ملک کے جو باشندے ہیں بس ان کے حقوق ہیں، باقی لوگ جو ہے اپنا سر کھائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ مسلمان یہ نہیں کہتا کہ جو ہم یہ نہیں کہتے، ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ جو تمہارے ساتھ پاکستان میں رہ رہا ہے بس یہی تمہارا بھائی ہے، جو پاکستان سے باہر ہے اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تم اس پہ خاموش بیٹھے رہو۔ نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام اس چیز کا روادار ہی نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں نے جو آپس میں یہ باؤنڈریاں قائم کر دی ہیں، یہ میرا ملک ہے، یہ تمہارا ملک ہے، یہ اس کا ملک ہے، یہ جو ہے وہ افریقہ ہے اور یہ امریکہ ہے اور یہ بر اعظم یورپ ہے اور یہ بر اعظم جو ہے ایشیا ہے، یہ تقسیم در تقسیم جو باؤنڈریاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں یہ ہماری بنائی ہوئی ہیں۔ اسلام ان باؤنڈریوں کا قائل ہی نہیں ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کو آپ دیکھیں، اسلام تو کہتا ہے کہ ساری امت ایک سردار، ایک سربراہ کی جو ہے وہ سرداری میں ایک امت جو ہے وہ وقت گزارے گی۔ تمام مسلمانوں کا ایک امیر ہوگا جس کو امیر المؤمنین کہیں گے، تمام مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا جس کو خلیفۃ المسلمین کہیں گے۔ وہ تمام امت کو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک تمام امت کو ایک جیسی نظر کے ساتھ دیکھے گا۔ اسلام نے تو ان چیزوں کو ختم کیا ہے۔ یہ ذات پات تو بڑی دور کی بات، اسلام نے تو ان باؤنڈریوں کا تصور ہی ہمیں نہیں دیا۔ آج ہم نے باؤنڈریاں بنا دی ہیں، ہمارے ساتھ ہمسایہ ممالک جو مسلمان آپس میں رہتے ہیں ان کے آپس میں باؤنڈریاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان ملک میں نہیں جا سکتا جب تک ویزا پاسپورٹ اس کے پاس نہ ہو۔ ایک مسلمان ملک چاہے اپنی باؤنڈری کو بند کر دے، دوسرے مسلمان کو چھوڑے ہی نہیں۔ یہ اسلام میں سرے سے ہے ہی نہیں، یاد رکھیے۔ یہ ہماری جمہوریت ہے، یہ ہماری بادشاہت ہے، یہ ہمارے وہ جو ہے وہ فرسودہ قوانین ہیں جو انسانوں نے بنائے ہیں۔ اگر ایک خلافت ہو، ایک نظام ہو، یقین جانیے دنیا کے کسی مسلمان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو اغیار سے، کفار سے۔ آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے اگر دیکھ لیں، میں خلفائے راشدین کی مثال آپ کو نہیں دوں گا، حضرت عمر اور عثمان کی اور حضرت معاویہ کی مثال میں آپ کو نہیں دیتا، جنہوں نے جو ہے وہ لاکھوں مربع میل پہ حکومتیں کی، پوری امت کو انہوں نے جو ہے وہ ایک مدینہ شریف میں بیٹھ کر انہوں نے کنٹرول کیا۔ میں ان کی مثال نہیں دوں گا، آپ کو میں قریب کی مثال دوں گا، ہماری خلافت عثمانیہ، ترکوں کی حکومت، حالانکہ پوری دنیا پہ ان کی خلافت نہیں تھی، آدھی دنیا پہ تقریباً آدھی مسلم دنیا پہ ان کی خلافت تھی، اور وہ بھی بڑی کمزور، اتنی طاقتور خلافت نہیں تھی خلافت عثمانیہ، بڑی کمزور تھی، لیکن نام چونکہ خلافت کا تھا، جمہوریت کا نام نہیں تھا، نام خلافت کا تھا۔ اس وقت تک اسرائیل دنیا کے نقشے پہ موجود نہیں تھا جب تک کہ خلافت عثمانیہ قائم تھی۔ آدھا یورپ ان کے جو ہے زیر اثر تھا۔ اسرائیل کو قائم کرنے کے لیے، یہودی بستی کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا اقدام جو کیا گیا پوری دنیا میں وہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ تھا۔ انہوں نے کہا جب تک خلافت قائم ہے یہودیوں کی بستی بیت المقدس میں مسلمانوں کے دل پہ نہیں بن سکتی، پہلے اس کو ختم کرو۔ پھر دنیا کی یہ تمام طاغوتی قوتیں اٹھیں، کچھ غدار مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، ساتھ ہی اسرائیلی ریاست جو ہے معرض وجود میں آئی۔ یہ بھی پچھلی صدی کی بات ہے، اتنی پرانی بات نہیں کر رہا۔ جب تک خلافت قائم تھی، مسلمانوں کا آخری خلیفہ جب تک تھا، اگرچہ بڑا بے بس تھا، اگرچہ وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، اگرچہ وہ بالکل صرف نام کا خلیفہ تھا، لیکن اس کے نام میں بھی اتنا اثر تھا۔ خلافت کا نام جب تک رہتا ہے، یاد رکھیے، اسی لیے آج کفار وہ ہماری نمازوں سے مروب نہیں ہیں، ہماری نمازوں سے نہیں ڈرتے، وہ ہمارے حج اور عمروں سے نہیں ڈرتے، ہماری زکوٰۃ دینے سے نہیں ڈرتے، بلکہ آج اگر کافروں کے پاس آپ جائیں تو سرکاری طور پہ، سیاسی طور پہ مسجد بنانے میں وہ آپ کی مدد کریں گے۔ حج پہ آپ جانا چاہتے ہیں، کتنے جو ہے وہ یورپ سے اور دیگر غیر ملکیوں جو ہے کفار کے ملکوں سے مسلمان حج کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی انہوں نے اپنے، بلکہ ہمارے مسلمانوں میں بعض اوقات حج کرنے کے لیے مشکلات بن جاتی ہیں، مسلمان ملک میں رہ جاتا ہے، لیکن یورپ سے جو بھی حج کرنے کے لیے آتا ہے حکومت اس کو سہولت دیتی ہے،
اس کو پریشان نہیں کرتی، اس کو سہولت دیتی ہے۔ ہمارا قریبی ہمسایہ ہندوستان ملک، انڈیا، وہ اپنے حاجیوں کو باقاعدہ جو ہے انسٹالمنٹ پہ حج کرواتا ہے۔ اب یہ سارے مسلمان ملک تو نہیں ہیں، کافر ملک ہیں، انہیں ہمارے حج کی کوئی پرواہ نہیں، ہماری نمازوں کی، ہماری تسبیحوں کی، ہماری تلاوت کی، ہمارے ذکر و فکر کی انہیں کوئی پرواہ نہیں، اس سے وہ نہیں ڈرتے، بلکہ اس میں وہ خوش ہیں کہ اسی کام میں لگے رہیں۔ اگر وہ ڈرتے ہیں تو صرف نظام سے ڈرتے ہیں۔ مسلمان کہیں نظام کی بات نہ کرے، کہیں اپنے دین کی بات نہ کرے، نظام کی بات، خلافت کی بات کہیں اس کے دل میں نہ آ جائے، وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ مسلمان نظام کی بات نہ کرے، خلافت کی بات نہ کرے، اپنے دین کو غالب کرنے کی بات نہ کرے، نمازیں پڑھتا رہے، تہجد گزار رہے، انہیں ہماری نماز روزوں سے کوئی فکر نہیں ہے، ہمارے اجتماعات سے انہیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی ہے تو صرف اور صرف وہ نظام سے ہے، اور وہ نظام خلافت ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کے درد کب محسوس ہوں گے اور مسلمانوں کو؟ جب وہ سب اپنے آپ کو ایک حکومت کا فرد اور ایک ریاست کا فرد سمجھیں گے۔ آج میں اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہوں، میں تو پاکستان کا فرد ہوں۔ فلسطینی بھائی وہ فلسطین کے افراد ہیں، وہ جانے ان کی حکومت جانے، ہم کہتے ہیں ہم جانے ہماری حکومت جانے، وہ بھاڑ میں جائیں، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہمارا اپنا نظام، ان کا اپنا نظام۔ اس لیے یاد رکھیے، نظام جو ہے وہ خلافت ہی ہے۔ نظام وہ کامیابی مسلمانوں کی نہ جمہوریت میں ہے، نہ بادشاہت میں ہے، اور نہ ان تقسیموں میں جو ہم نے کی ہوئی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ کے فرامین، وہ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ مسلمان سارے کے سارے وہ ایک جسم جیسے ہیں، ان کی مثال ایک جسم جیسی ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہو، ہمیں کم از کم اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ ہم کر سکیں ہم کریں۔ ان کے لیے آواز اٹھانا ہو ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں، ہر پلیٹ فارم پہ ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق، جتنی اس کی حیثیت، جتنی اس کی پہنچ ہے، اپنی پہنچ کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ اپنی آواز ملائے، تاکہ اغیار کو کم از کم اتنا تو پتہ چلے کہ بھئی ان کے لیے دل میں دکھ رکھنے والا، درد رکھنے والا کوئی تو ہے۔ ہماری مثال وہ نہ ہو کہ جس طرح ہمارے یہاں پہ بار روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بندہ جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، ہم اس کو اٹھانے کی بجائے اس کی ویڈیو بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ 10 بندے اگر ہیں، 8 ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، 2 بندے ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہوتے ہیں، 8 بندے ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کی تصویریں کھینچ رہے ہیں اپنے پاس محفوظ کرنے کے لیے۔ اتنی دیر میں وہ غریب جان کی بازی بھی ہار جاتا ہے۔ ہماری مثال ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا یہ کلچر، ہمارا یہ رویہ، ہمارا یہ برتاؤ، یہ بالکل اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے خلاف ہے۔ یہ اللہ اور رسول کی ناراضگی مول لینا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو پہلی ہی فرصت میں اپنے مسلمان بھائی سے تکلیف کو دور کرے۔ جو مسلمان یہ درد اپنے سینے میں رکھے گا تو سرکار کا فرمان پھر جھوٹ نہیں ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا، جو مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا، اس کی مشکل کو آسان کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ دنیا اور آخرت کی مشکلات اس کی آسان ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔